اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی توفیق دی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی توفیق نہ دیتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام کائنات اللہ رب العزت کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے، اور میں ہوں آپ کی میزبان ندا نسیم۔ جدید سائنس کے انکشافات خواہ کسی میدان میں بھی کیوں نہ ہوں، حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت بالغہ کا مظہر ہیں، اس لیے اس کا علم بھی حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اس نے کن کہا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ یقیناً ناظرین، یہ بات ایمان افروز بھی ہے اور ایقان افروز بھی ہے۔ میں اس کے علاوہ اور کیا کہوں کہ اللہ میرا مالک و مولا تو ہے، اللہ میرا مالک و مولا تو ہے، تمثیل سے بالا ہے کہ یکتا تو ہے۔ ناظرین محترم، زمین ہماری خوبصورت کائنات ہے، بس سمجھ لیجئے کہ ہماری تو دنیا ہی یہی ہے، ہمارا گھر ہے زمین۔ زمین پہ موجود اتنی خوبصورت اشیاء ہیں کہ کائنات میں جو بکھری ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیرت انگیز اشیاء کا مطالعہ، اور صرف اگر ہم ان کو دیکھ بھی لیں تو ہماری عقل کو دنگ کر دینے کے لیے وہ چیزیں کافی ہیں۔ زمین پہ کیے گئے پچھلے پروگرام میں ناظرین محترم ہم نے کیا ڈسکشن کیا کہ زمین کی ساخت کیسی ہے، زمین کی شکل کیسی ہے، زمین حرکت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، حفاظتی تہوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ آج ہم کیا دریافت کریں گے؟ آج ہم گفتگو کریں گے، جو ہماری رہنمائی کے لیے ماہرین موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ زمینی پلیٹیں کیا ہوتی ہیں، زمین کا حجم کیا ہے، اس کے علاوہ بر اعظم کیسے بنے، یہ سب باتیں آج ہم دریافت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم اور بہت ہی معزز مہمانان گرامی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر حسام الدین منصوری صاحب۔ ان کے حوالے سے بتلاتی چلوں کہ آپ کراچی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر بھی ہیں اور ڈین بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر اطہر علی خان، آپ پروفیسر ہیں جیولوجی ڈپارٹمنٹ کے کراچی یونیورسٹی میں۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین محترم، اس سے قبل کہ ہم سوالات کی سمت چلیں، آئیے ایک ڈاکیومنٹری ملاحظہ کرتے ہیں۔ مشہور ماہر فلکیات سر جیمز جینسس نے کہا تھا، ابتدا میں ایک بہت بڑا ستارہ سورج کے قریب سے گزرا۔ زوردار کشش سے سورج کا ایک ٹکڑا کٹ کر دور خلا میں گھومنے لگا اور زمین کہلایا۔ ابتدا میں زمین کا درجہ حرارت وہی تھا جو سورج کا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین کے درجہ حرارت میں کمی واقع ہونے لگی۔ جب زمین گرم تھی تو اس کا حجم زیادہ تھا، ٹھنڈی ہونے کے بعد اس کا حجم کم ہونے لگا، اور یہ اب تک سکڑ رہی ہے۔ سورہ رعد آیت 41 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں۔ جب انسان نے علم کی کھوج لگانا شروع کی، زمین اور دیگر اجرام فلکی کے نقشے بننا شروع ہوئے، تو یہ عام خیال تھا کہ زمین چپٹی ہے۔ اسی لیے لوگ دور دراز کے سفر سے کتراتے تھے کہ وہ کہیں زمین کے کناروں سے نکل کر سمندر میں نہ جا گریں۔ مشہور انگریز ملاح سر فرانسس ڈریک وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بحری سفر کر کے 1577 میں ثابت کیا کہ زمین گول ہے۔ زمین کی شکل کے بارے میں قرآن مجید میں واضح آیات موجود ہیں۔ پہلے اس کی اسفیریکل یعنی کروی شکل کے بارے میں آیات پر غور کرتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت 29 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا
کہ خدا ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے۔ ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ اس آیت میں دن اور رات کے بننے کے عمل کی توضیح کی گئی ہے۔ اگر زمین چپٹی ہوتی تو دن اچانک رات میں اور رات اچانک دن میں تبدیل ہو جاتی، لیکن آہستہ آہستہ دن سے رات بننے کا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ زمین اسفیریکل یعنی کروی ہے۔ زمین کے متعلق آج پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ مکمل گول نہیں بلکہ قطبین کی جانب سے چپٹی ہے، یعنی بیضوی شکل کی ہے۔ سورہ نازعات آیت 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ زمین کو پھیلانے کے لیے دہاہا کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کا ایک مطلب شتر مرغ کا انڈا بھی ہے۔ دلچسپ ڈاکیومنٹری ناظرین ہم سب نے ملاحظہ کی۔ آئیے سوالات کی سمجھ چلتے ہیں۔ ڈاکٹر اطہر علی خان، آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ زمین کی شکل کیسی ہے، اور اگر ہم اس کے حجم کے حوالے سے بات کریں تو کیا اس کا حجم کم ہو رہا ہے؟ سائنسی وضاحت کیجیے گا ذرا۔ انسانی تاریخ میں شاید شروع ہی سے اس معمے کی طرف ہر دور میں ہر سوچنے والے نے، دیکھنے والے نے کچھ نہ کچھ اپنے مشاہدات بیان کیے، اور جو اول دور میں یہ تسلیم کیا گیا کہ ہماری زمین شاید ایک گول دائرے کی مانند ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ نیوٹن پہلا سائنٹسٹ تھا جس نے یہ ثابت کیا کہ ہماری زمین گول نہیں بلکہ ایلپسوئڈل ہے، اور اس کے ثبوت میں اس نے بہت اہم دو قوانین ہمیں پیش کیے، جن کو ہم لا آف موشن کے نام سے جانتے ہیں اور لا آف گریوٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کا جو ڈایا میٹر ہے وہ ایکویٹر کے اوپر زیادہ ہے، لیکن جب ہم نارتھ یا ساؤتھ میں جاتے ہیں پولز کی طرف تو وہاں پر اس کا ڈایا میٹر سرکمفرنس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مشاہدات تھے جس کی بنیاد پر یہ سوچنے پہ مجبور ہوا انسان کہ یہ زمین جو ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس زمین کے باہر خلا سے تو زمین گول نظر آئے، جیسے کہ تمام سیارے اگر ہم اپنی نظام شمسی میں دیکھیں تو ہمیں گول نظر آتے ہیں۔ اس کی جو بنیادی وجہ وہیں پر ہے کہ جو کشش ثقل ہے، ہر ماس ایک دوسرے ماس کو اپنی طرف مرکز کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی جو حرکت ہے وہ ایک دائروی حرکت ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن جب ہم زمینی شواہد جو کہ سائنسدانوں نے مختلف دور میں جمع کیے، وہ اس چیز کا بیان ثبوت ہیں کہ زمین گول نہیں ہے۔ ہماری زمین کا اگر ہم احاطے کی بات کرتے ہیں، والیوم کی بات کرتے ہیں، تقریباً 1100 بلین کیوبک کلومیٹر کا ایریا ہے کہ حجم کے حوالے سے، جو ہمارے نظام شمسی کا زمین تیسرا بڑا سیارہ بنتا ہے ٹیریسٹریل پلانٹ میں۔ جو بڑا سیارہ ہمیں ڈایا میٹر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ شاید جوپیٹر ہے، جس کا تقریباً 142,000 سم تھنگ کلومیٹر ڈایا میٹر ہے۔ ایکویٹر کے اوپر ڈایا میٹر 12,756، اور پول کے اوپر ڈایا میٹر جو ہے وہ 12,713 کلومیٹر کا ہے۔ تو یہ ڈفرینس جو پولز اور ایکویٹر کی جانب ہمیں فاصلوں میں نظر آتے ہیں، یہ اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہماری زمین اگر یہ ایک دائرے کی شکل میں ہوتی تو چاروں طرف سے ہر جگہ پر جہاں پر بھی ہم جاتے اس کا ڈایا میٹر جو ہے وہ ایک یکساں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ اب اس کی سائنسی وجوہات میں جب ہم آتے ہیں تو سائنسی وجوہات میں آنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ زمین کا اسٹرکچر کیا ہے، زمین کی اندرونی ساخت کیا ہے۔
جب زمین کی اندرونی ساخت کو ہم دیکھتے ہیں تو زمین کا اگر اس کو ہم بتانا چاہیں تو اس کی مثال میں ایک سیب سے دوں گا. ہم سب جانتے ہیں کہ سیب جب ہم کھاتے ہیں تو اس کا اوپر سے جو چھلکا اتارتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک پلپ ہوتا ہے جس کو ہم کھاتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں جہاں پر وہ بیج ہوتے ہیں جس کو ہم پھینک دیتے ہیں، اس کا سینٹرل پارٹ ہوتا ہے اس کا، وہ ایک کور کی شکل. ہماری زمین بھی بائیں اگر ہم سیب کو کاٹ کے دیکھیں جیسی نظر آتی ہے، اسی پرتوں کی شکل میں ہمیں مختلف تھکنیسز کی، مختلف میٹیریل کی اور مختلف کیمیکل اور فزیکل پراپرٹیز کی تہیں اس زمین کے اندر موجود ہیں، جن کو ہم جو اوپری بیرونی تہ ہے جس کو ہم کرسٹ کہتے ہیں. یہ کرسٹ کانٹیننٹس پر اور اوشنک ریجن میں مختلف تھکنیسز پر، ایوریج تھکنیسز کی تقریباً ہم 100 سے 200 کلومیٹر تک کی بات کرتے ہیں. لیکن جیسے جیسے ہم گہرائی میں جاتے ہیں سطح زمین سے، سرفیس آف ارتھ سے، تو وہ پھر ہمارا ایریا جو ہے وہ مینٹل کا شروع ہوتا ہے جو تقریباً 29,000 کلومیٹر گہرائی تک جاتا ہے. اس کے بعد تیسرا ایریا جو سب سے اہم ایریا ہے جو کور کہلاتا ہے. اس کور میں دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک انر کور ہے، ایک سالڈ کور ہے، ایک آؤٹر کور ہے. انر کور جو ہے وہ سالڈ شکل میں ہے اور آؤٹر کور جو ہے وہ مولٹن فائر. سب سے نچلا حصہ ہے. سب سے نچلا حصہ جو ہے وہ تقریباً اس کی بھی جو گہرا جو سطح سمندر اس بعد تقریباً 35,000 کلومیٹر کا ہے، جس میں 1,300 کلومیٹر کا جو انر کور اور 2,200 کلومیٹر کا جو ہے وہ آؤٹر کور موجود ہے. یہ تو ہے زمین کی مختلف تہوں کی جو تھکنیسز کے حوالے ہیں. اب ان کی اگر ہم طبعی اور کیمیائی خاصیتیں اگر دیکھتے ہیں وہ بھی بالکل مختلف ہیں. جو کرسٹل میٹیریل ہے، کرسٹل جس کو ہم کرسٹ کہتے ہیں، وہ ایک نسبتاً کم ڈینسٹی کا میٹیریل کا بنا ہوا ہے، اور اس کی جو کمپوزیشن نارملی ہمیں جو سلیکا ایلومینیم کی شکل میں نظر آتی ہے، ملتی ہے جو سالڈ اس میں ہے. لیکن اس کے بعد کرسٹ کے بعد دوسرا علاقہ ہے، دوسرا ایریا جو ہے مینٹل کا، جو بیکاز آف دس چینج ان ٹیمپریچر اینڈ پریشر، لازمی بات ہے جیسے جیسے ہم زمین کے اندر جاتے ہیں تو درجہ حرارت اور دباؤ یہ انکریز کرتا ہے. جب یہ انکریز کرتا ہے تو وہ میٹیریل اندر والا اس درجہ حرارت اور دباؤ کے نتیجے میں بیہیوز لائک اے پلاسٹک، اٹ ٹینڈس ٹو فلو. اب وہ میٹیریل ہمارے پاس جو ہے نسبتاً کثیف ہائی ڈینسٹی میٹیریل میں ہے، اور جو سب سے نیچے والا کور کا میٹیریل ہے وہ ہمارے پاس آئرن اور دوسری بھاری دھاتوں سے پر مشتمل ہے. یہ تو آپ نے ہمیں سمجھایا کہ زمین کی ساخت کیسی ہے، شکل کیسی ہے. قرآن کریم اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بہت شکریہ. قرآن کریم اس حوالے سے ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے دنیا کے تمام انسانوں، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے انسانوں کو، لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی و پرہیزگاری اختیار کر سکو. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا. اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یعنی انسانوں کے لیے زمین کو بطور فرش کے بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت کے طور پر بنایا ہے. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ زمین ایک فرش کی مانند ہے. جیسے کہ کوئی شخص ایک مکان بناتا ہے تو اس میں کمرے ہوتے ہیں، کمروں کا فرش ہوتا ہے، دیواریں ہوتی ہیں، اس کی چھت ہوتی ہے. لہذا اس زمین کو بطور فرش کے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. مختصر یہ کہ زمین جو ہے وہ فرش بھی ہے، زمین راستہ بھی ہے، زمین کھیتی باڑی کی جگہ بھی ہے.
یہ ज़मीन इसके ऊपर भी पानी है, इसके नीचे भी पानी है। मैं मज़ीद अर्ज़ करूं कि इस ज़मीन के बारे में तो डॉक्टर साहब ने काफ़ी तफसील से बताया है साइंसी एतबार से, लेकिन दीनी एतबार से हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने तो ये बात इरशाद फरमाई कि ज़मीन को तुम्हारे लिए बतौर फ़र्श के बनाया है। अगर ये ज़मीन ना होती तो ये इंसान कहाँ ठहरते, कहाँ रहते, ये जानवर कहाँ चलते और फिरते। इन्हीं जानवरों से हम गोश्त हासिल करते हैं, इन्हीं जानवरों से हम दूध हासिल करते हैं, इन्हीं जानवरों से हम और सामान ज़ीज़ खाने पीने का सामान हासिल करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ज़मीन ही पर होती हैं। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में और भी मुख्तलिफ़ मकामात पर बहुत सी गुफ्तगू फरमाई है, बयान फरमाया है, और उसमें ज़मीन को मेनली बतौर फ़र्श की जगह जगह जो तस्करा किया है वो यही किया है कि हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए बतौर फ़र्श के बनाया है। ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर फ़र्श बनाया। जब अल्लाह ने दुनिया बनाई डॉक्टर साहब तो बर्रे आज़म आपस में मिले हुए थे, फिर ये एक दूसरे से दूर होते चले गए, खुशकी के अतराफ़ पानी था वगैरह वगैरह। आप इसकी वजाहत कीजिए, हमें बताइए कि बर्रे आज़म कैसे अलहदा हो गए और ये कैसे बने। इसमें मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ हैं, मुख्तलिफ़ शवाहिद भी मौजूद हैं कि जो कॉन्टिनेंट जहाँ आज हम देखते हैं वो कॉन्टिनेंट आज से करोड़ों साल पहले वहाँ नहीं थे, वो अपनी जगह तब्दील करते रहे। अब इसकी साइंसी वजूहात में एक तो अभी थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक्स 1930s में इंट्रोड्यूस कराई गई, जिसमें ये बताया गया कि हमारी ज़मीन जो है वो मुख्तलिफ़ प्लेटों पर मुश्तमिल है। लेकिन प्लेट में मैं जाने से पहले इससे के बाद का जो एक अभी रिसेंटली हेनरी हेस का एक और नज़रिया जो आपने सवाल किया कि बर्रे आज़म अलहदा कैसे हुए, उसका जवाब वही जो हमने पहले सवाल में कहा कि हमारी इसमें हमें ज़मीन के नीचे जो सतह ज़मीन के नीचे जो अमल हो रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें सरगर्म अमल हैं, उनको देखना होता है। और उसमें जो अभी क्रस्ट और मेंटल को मैंने अपने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर एक किस्म के कन्वेक्शन करंट्स डेवलप होते हैं। अच्छा, जो कन्वेक्शन करंट, इस लाज़मी बात है किसी चीज़ को भी धकेलने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो ज़मीन से हरारत की शक्ल में मुख्तलिफ़ मकामात से जब निकलती है तो उसकी क़ुव्वत का अंदाज़ा अब इससे लगा लेंगे कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट सेपरेट हुए, और फिर उस कन्वेक्शन करंट में जो मेंटल है जो कि निस्बतन ज़्यादा गर्म होने की वजह से, जब कोई चीज़ गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, हल्की होने के बाद वो ऊपर उठती है। तो नीचे लावा या मैग्मा की शक्ल में जो भी मटेरियल मादा मौजूद है वो अपनी उस एनर्जी की वजह से, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है ये भी एक सवाल है जी। ये सवाल इसके जो ताल्लुक़ है हमारे ज़मीन के अंदर गहराई के अंदर जो तापकारी मादे मौजूद हैं उनका मुसलसल डिके होता रहता है। उस डिके में जो एनर्जी का अखराज होता है वो एनर्जी उसके लिए एक किस्म का सोर्स प्रोवाइड करती है। अच्छा, अब जो अपर क्रस्ट है वो निस्बतन ठंडा है। अच्छा, जब कोई चीज़ ठंडी होती है तो वो कसीफ भारी हो जाती होती है। तो वो एक जगह पर नीचे जाएगी और उसको रिप्लेस करने के लिए जो गरम चीज़ है वो उसकी जगह लेगी। ठीक है। तो इस किस्म का एक किस्म का करंट्स का सिलसिला उस सतह ज़मीन के नीचे बन जाता है और वो एनर्जी उसको फिर उसका इखराज चाहिए। इखराज के लिए फिर हमारे पास एक और जो थ्योरी है जो अभी वो हमें समंदरों के तहों में जाकर मिलती हैं, जहाँ पर वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का एक फिनोमिना है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग फिनोमिना में जो हमारे पास तकरीबन 70,000 किलोमीटर पूरी दुनिया के प्रेजेंट डे में एक पहाड़ी सिलसिला है जी। उस पहाड़ी सिलसिले का वजूद वो उसी का मरहून मिन्नत है कि नीचे से जब मैग्मा ऊपर आता है तो वो वहाँ पर आके जो एक किस्म का पहाड़ी सिलसिला बनाता है, तो वो मैग्मा दोनों जानिब फैलता है और वो वहाँ से उसको पुश करता है। जो पुश करने की वजह से हमारे पास आहिस्ता 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 वक्त के साथ एक बहुत बड़ा कहने का चाहिए समंदरी मैदान पैदा हो जाते हैं, और जो उसका आखिरी तरीन हिस्सा है वो कॉन्टिनेंट की शक्ल में, जैसे इसकी मिसाल अगर हम अटलांटिक ओशन में लें, मिडल अटलांटिक ओशन में मिडल अटलांटिक रिज है बिल्कुल सेंटर ऑफ द,
اب آج سے 20 کروڑ سال پہلے وہاں پر جو سیپریشن کا پروسیس نارتھ امریکہ سے شروع ہوا، وہاں سے سب سے پہلے وہ اس جگہ سے سیپریشن ہوئی، میگما کے جب ایرپشن ہوا تو دونوں جانب، ایک طرف ساؤتھ امریکہ دوسری طرف ساؤتھ افریقہ، یہ بنے، ٹھیک ہے، اور بیچ میں آپ کے پاس سمندر بن گیا، اور یہ کانٹیننٹ کا بننے کا عمل، وہی زیر زمین قوتیں اور انرجی جو حرارت کی شکل میں موجود ہے وہ ان کو بنانے کا سبب بنتی۔ بہت خوب، میں مشکورہ ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کی کہ آج اپنے زمین کے حوالے سے بہت ہی مدلل طور پہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کا۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آج آپ سے اجازت چاہیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔